السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی چلیے جی. سورہ علم نشر کر رہی تھی. ہوس اس کو دیکھا کریں جی. ہوس باجی اس کو دیکھتے رہیں. کسی کا مائک کھلا ہو، کھلا رہ جائے، ویڈیو خدا نخواستہ کھلی رہ جائے یا کھل جائے تو اس کو فوراً بند کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم علیہ. آیت نمبر 4 سے ہماری تشریح شروع ہونے جا رہی ہے سورہ علم نشرح کی. ورفعنا لک ذکرک مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ پر ہر سیرت پر گفتگو کرنے والا اس آیت مبارکہ کا سہارا لیتا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں خالق اللہ تعالی، مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی محبوب اپنے محب کے بارے میں یا محب اپنے محبوب کے بارے میں واضح الفاظ میں ان سے واضح الفاظ میں تو ورفعنا لک ذکرک، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، تذکرہ کو، آپ کی ذات کو ہر لحاظ سے بلند و بالا کیا ہے. اور رفعتیں، بلندیاں جو ہو سکتی ہیں وہ رفعت بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور وہ معمولی نہیں ہیں. جب کسی کے تذکرے کو بلند کرنا مقصود ہو اس کا ذکر، تو جب تک ذات بلند نہیں ہوگی اس وقت تک ذکر بلند نہیں ہو سکتا ہے نا. یعنی آپ کسی چیز کی عظمت یا اس کی اہمیت کو بتلانا شروع کریں تو جب تک وہ خود چیز اس کی اہمیت نہیں ہوگی تو ذکر کیسے اس کا اہمیت اختیار کرے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ صفات، وہ اقدار، وہ اخلاق، وہ کردار اور وہ اعمال اور وہ ظاہری اور باطنی حسن ہر لحاظ سے وہ عطا فرمایا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے پھر ان کو بلند و بالا کیا اور ان کے تذکرے کو ایسا بلند کیا کہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و احترام سے اور ہر جگہ بولا جاتا رہا اور بولا جاتا رہے گا انشاءاللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے کہ آپ پر درود بھیجنا اس کو عبادت قرار دیا گیا. فضائل اس کے بے شمار آ گئے، بے شمار فضائل آ رہے ہیں کہ اس کو عبادت قرار دیا گیا. اور یہ وہ کام ہے، واحد وہ کام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے کر رہے ہیں. آپ کے ذکر خیر کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر یا آپ کا ذکر مبارک پہلے سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. درود شریف ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھیج رہے ہیں، رحمتیں بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کام پہلے سے کر رہے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سعادت میں شامل کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو اپنے ذمہ کام لیا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بھی پیشکش کی ہے
کہ ہم اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و السلام بھیجنے کا اپنے لیے سعادت سمجھتے یہ کام کریں۔ پھر یہ ہے کہ یہ ایسی واحد عبادت ہے درود السلام، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے نا، ذکر کرنا مقصود ہے، تذکرہ کرنا مقصود ہے، جتنا تذکرہ زیادہ ہوگا اتنی رفعتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو درود شریف اس کا ایک اہم جزء ہے، اہم حصہ ہے اس ورفعنا لک ذکر کا، کہ ذکر خیر جسے دنیا جہان میں نیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ جو نام کے طور پر جو ریسرچ جس پر ریسرچ کی گئی یا جس کو سرچ کیا گیا نام کے طور پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، کہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اور یہ درود شریف ایسی عبادت ہے۔ باقی اعمال میں آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قبول ہوئی یا رد ہو گئی یا پینڈنگ میں چلی گئی، تو لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے، اور انتہائی زبردست قسم کی یہ عبادت ہے، انتہائی اہم ترین عبادت ہے، تو اس لیے اس درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی دعا مانگی جائے اس میں اول آخر درود شریف پڑھا جائے۔ جتنے بھی آپ دم درود کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، جتنے بھی آپ یہ کرتے ہیں، اس میں یہی کہا جاتا ہے نا، شروع اول آخر میں ایک مرتبہ، تین مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ہے نا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ایک تو سعادت کی سعادت ہے، عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ہر حال میں یہ درود شریف قبول ہے، تو لہذا جب قبول ہے تو پھر اس کے درمیان میں جو چیز ہوگی وہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جیسے آپ کہیں جائیں سرکاری محکمے میں کسی بڑے افسر کے پاس، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ میری فائل اس قابل نہیں ہے یا میرے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، میں اتنا محبت والا نہیں ہوں باس کے سامنے، لیکن کوئی جا رہا ہو وہ اپنی فائلیں لے کر، تو آپ کہتے ہیں یار تیری تو وہ سائن کر ہی دیں گے، میری فائل بھی درمیان میں لگا لو، تیری بڑی مہربانی، تو اسی بہانے میری فائل پر بھی سائن ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کام۔ تو ایسے ہی اول آخر درود شریف پڑھ کے جب بھی دعا مانگنی ہو تو اس میں کبھی یہ نہ ہو انحراف، یا جلدی نہ کریں ہم دعا میں بھی جلدی کریں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مانگنے میں بھی جلدی کریں، مانگنے والا تو لگ لپٹ کے مانگتا ہے نا، مانگنے والا تو لگ لپٹ کے مانگتا ہے، اس طرح سے مانگتا ہے کہ بس اب لے کے جانا ہے، اس کے علاوہ نہیں جانا۔ تو اسی طرح پھر درود شریف اہتمام سے درود شریف پڑھیں، اور پھر اہتمام سے دعا مانگیں، پھر اہتمام سے درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنی دعاؤں کو مکمل کریں، تو اس سے انشاءاللہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوگی جو رد ہو جائے، کوئی دعا۔ اور دعا کے قبول ہونے کا اصول تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو سال سے اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، کچھ بات یہ کہیں گی کہ ہم تو اول آخر درود شریف ضرور پڑھتے ہیں، بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، جی جان سے پڑھتے ہیں، اور درمیان دعا مانگتے ہیں، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی بات ساتھ سمجھ لیں، اس پر بھی پتہ نہیں پہلے بات ہوئی یا نہیں ہوئی، کہ دعا کے قبول ہونے کے اصول ہے نا، اس میں یعنی جو نتیجے کے اعتبار سے سب سے ہوتا ہے کہ سب سے اول تو یہ ہے کہ اللہ وہی چیز عطا فرما دے جو آپ کو چاہیے، اول تو یہی ہے، ہماری چاہت بھی یہی ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کسی آئی ہوئی مصیبت یا کوئی اور نعمت عطا فرما دیں گے جو اس کا بدل بن جائے گا، اور بعض اوقات نعم البدل بن جاتا ہے نا۔ نمبر 3، اگر وہ چیز بھی نہیں ملی، اس کا نعم البدل بھی کوئی نعمت نہیں ملی، تو پھر اللہ آئی ہوئی تکالیف، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے جا کر غور کریں گے اپنی زندگی میں تو آپ کو پھر یہ چیزیں محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی، ہاں یہ دیکھو فلاں پریشانی آ رہی تھی لیکن یہ اللہ نے ٹال دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت سارا کچھ ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کا کر کے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر جو ہے نا یہ کر لیا جائے۔ اسی طرح تو
اسی طرح آخری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ مصیبت بھی دور نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ انسان نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا. اللہ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، آج اس کا بدلہ تمہیں اس لحاظ سے مل رہا ہے، آج تو بدلہ اس لحاظ سے مل رہا ہے، تو اس لیے یہ تمہیں دھیان میں دے رہا ہوں. تو اس وقت حدیث میں آتا ہے انسان یہ خواہش کرے گا، انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دنیا میں دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یہ انسان خواہش کرے گا، ہے نا. تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم دعاؤں کا اہتمام اپنے پاس رکھیں اور دعاؤں کا ذخیرہ کرتے رہیں کہ کسی حال میں بھی نقصان ہے ہی نہیں ہے، ہر وقت فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا، ہر وقت کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی اس کا نقصان کسی اعتبار سے بھی نہیں ہے. تو ورفعنا لک ذکرک، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری سعادت ہے کہ ہم اس میں جتنا ذکر خیر کریں، جتنا آپ کا ذکر کریں، اور ذکر کے ساتھ ساتھ اس سے بلکہ کہیں بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں اتنی عبادت ہے تو اس سے آپ کے بتائے ہوئے اعمال ان پر عمل کرنے میں کتنا فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں آپ، تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، جن مقاصد حسنہ اور جن زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زندگی کے لیے ہم جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور خود اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے دوسروں کو اس طرح دعوت دیں اور دوسروں کو بھی تیار کریں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی اعمال پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا بھی بنائیں، اپنی آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 5 اور 6 آ رہی ہے، اس میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ 2 آیتیں مبارکہ آئی ہیں، مفہوم ایک ہے، صرف پہلی آیت میں فا کا اضافہ ہے، دوسرے اس کے بعد اس آیت میں اور اگلی آیت میں ایک جیسا مفہوم ہے، ایک جیسے الفاظ ہیں. تو یہ ایک قانون ہے، اصول فقہ کا قانون ہے، اصول تفسیر کا بھی کہہ سکتے ہیں، اصول فقہ کا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم نے توضیح تلویح میں پڑھا تھا، کتاب بھی یاد ہے، توضیح تلویح اصول فقہ کی کتاب ہے جو ہمیں 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے طلبہ کرام کو. تو اس میں یہ اصول پڑھا تو اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، بہت دلچسپ قسم کا اور بہت ہی زبردست قسم کا اصول ہے اور یہ جگہ جگہ آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ. وہ کیا کہ یہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی بھی اسم کوئی چیز جب معرفہ آتا ہے، معرفہ بن کر آتا ہے اور وہ مقرر آتا ہے، معرفہ آئے اور مقرر آئے، معرفہ یعنی الف لام لگا کر معرفہ کیا جاتا ہے نا، یہ پتہ ہے نا آپ کو، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. کتاب، کوئی بھی کتاب، الکتاب مخصوص کتاب، بیتن کوئی بھی گھر، البیت مخصوص گھر، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح الف لام لگا کر معرفہ کیا جاتا ہے. تو جب کسی اسم کو اس کو اگر الف لام لگا کر معرفہ کر دیا جائے اور وہ مکرر آئے، ایک سے زائد مرتبہ آئے، تو وہ ایک ہی مراد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی مراد ہوتا ہے، ڈبل مراد نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اور نمبر 2 قانون، آواز آ رہی ہے؟ جاگ رہی ہیں سب باجیاں؟ جاگ رہی ہیں نا؟ اچھا چلو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اپنے موجودگی کا ثبوت دے دیا کریں نا بیچ میں. جزاک اللہ خیر، جزاکن اللہ خیر. چلیں، اللہ آپ سب کو حج کروائے، با جماعت حج کروائے. اللہ آپ سب کو اسی طرح با جماعت، جس طرح پڑھ رہی ہیں اسی طرح با جماعت حج کروائے اپنے اپنے محرم کے ساتھ. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ میں کر رہا تھا کہ جو یسرن ہے کہ جو نکرہ آئے، جب اسم نکرہ آئے، اسم جب نکرہ آئے اور وہ مقرر آئے، نکرہ ہو اور مقرر ہو، تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا کہ وہ الگ الگ مراد ہوتا ہے،
الگ الگ علی حد ہی، الگ علیحدہ علیحدہ مراد ہوتا ہے، یعنی ڈبل مراد ہوگا جتنی مرتبہ آئے گا وہ. ٹھیک ہے، یہ قانون سمجھ میں آ گیا کہ اسم کو جب معرفہ لایا جائے الف لام کے ساتھ اور وہ مقرر آئے تو وہ ایک مراد ہوتا ہے، اور اسم کو جب نکرہ لایا جائے اور وہ مقرر آئے تو کیا ہوتا ہے، ڈبل، وہ ڈبل یعنی وہ ایک ہی مراد ہوتا ہے، ڈبل ڈبل مراد ہوتا ہے نکرہ. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو اللہ بھلا کرے آپ سب کا، کہ یہ جو آیتیں مبارکہ آئیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہر مصیبت کے ساتھ آسانی آتی ہے. پھر دوبارہ فرمایا یقیناً ہر مصیبت کے ساتھ آسانی آتی ہے. تو تو مراد کیا ہوا نتیجہ اس سے؟ اگلا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک مصیبت آئے گی تو دو آسانیاں کم از کم آئیں گی. ایک مصیبت اگر آئی خدا نخواستہ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دو آسانیاں بھیجیں گے. یہ اللہ کا کتنا کرم احسان ہے بندوں کے ساتھ کہ آئی ہوئی مصیبت پر اللہ تعالیٰ کم از کم دو آسانیاں ضرور بھیجتے ہیں. اور اگر آپ اپنی پچھلی زندگی میں، کیونکہ جس موجودہ مصیبت میں ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، اس میں انسان کی نظر صرف مصیبت پر ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو آسانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں اس طرف نگاہ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ماضی میں اپنے دیکھیں گے تو جتنی مصیبتیں آئیں اس کے ساتھ جو اللہ نے آسانیاں بھیجی وہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی، اور آپ کو پھر اب خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ بالکل ایسے ہی ہے، کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمایا ہے نا. تو اس لحاظ سے انسان کو پریشانی فکر کرنا اور اس کی تدبیر کرنا، دعائیں کرنا، سب چیزیں ہیں، لیکن اصل اللہ کی ذات پر نگاہ ہو، مسبب الاسباب پر نگاہ ہو، سبب کو اختیار کرے. لیکن یہ یقین رکھے کہ اللہ انشاءاللہ حل آسانی والا معاملہ فرمائیں گے اور کرم فرما دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو پھر آپ پھر آپ نصب یعنی تھکائیں اپنے آپ کو تھکائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تھکائیں. اب فارغ ہونا کس سے؟ فارغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کسی کام سے فارغ نہیں تھے، دنیا کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت معمولات دین کے جو دعوت دین کے جو تقاضے تھے، مسجد ہے، گھر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ وفود ہیں اور جہاد کے اسفار ہیں، اور کیا کچھ ایسی مصروف ترین زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ سارے کے سارا وقت دین میں لگ رہا تھا نا، کوئی دنیا کا کام تو تھا نہیں. لیکن ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا فرما رہے ہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں دینی معمولات سے، فن سب، تو پھر اپنے آپ کو تھکائیے. کیا مطلب؟ عبادت میں تھکائیے. ان فن سب نصب لفظ آپ نے کیا پڑھا؟ کیا کیسے کہتے ہیں کہ نصب کہتے ہیں پتھر کو نصب کر دیا ہے نا، سیل یا پتھر یا چٹان نصب کر دی. تو نصب کہتے ہیں گاڑ دینا، کسی چیز کو گاڑ دینا، لکڑی ہوتی ہے نا اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصب کرنا. تو گاڑ دیں، تو مراد کیا ہے گاڑنے سے؟ کہ اس طرح سے کھڑے ہیں اللہ کے سامنے عبادت کو، اس میں ذرہ برابر بھی جیسے گڑی ہوئی چیز ہلتی نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ جس چیز کو گاڑ دیا جائے، کیل کو گاڑ دیا جائے، وہ ہلتا نہیں ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کھڑے اللہ کے سامنے بالکل یکسوئی کے ساتھ کہ ظاہر اور باطن دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، زبردست طریقے سے کھڑے ہوں. تو مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، تو ہمیں آپ کو کتنا کرنا چاہیے. حالانکہ اس کی ضرورت کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ فارغ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کام تو تھا ہی نہیں، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ وہ کام دعوت کا کام ہو، عبادات کا، وفود کا، وہ سارے کے سارے کام دینی نوعیت کے کام تھے، لیکن اس میں پبلک ڈیلنگ تھی، آپس میں بول چال تھی، مخلوق کا مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کرنا تھا. تو جس کی وجہ سے جو بھی ہو، دینی کام بھی ہو، تو جس دل پر غلاف چڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کے اثرات آتے ہیں، اپنے اس کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت پر، ذہن و خیال باطن پر آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے آپ کو بھی کہ ہم جو 2 ڈھائی 3 4 گھنٹے دیتے ہیں اور باقی سارا وقت ہمارا دنیا کے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہوئی. کیا خیال ہے؟ یہ خیال ہے کہ نہیں کہ ہم 2 3 4 گھنٹے لگا کر بڑے ترم خواں بنے پھرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی باجی بن گئی، ہم تو بڑی رابعہ بصریہ
کہ بس قریب قریب پہنچ گئی ہیں، 19-20 کا فرق رہ گیا ہے، اور ہمیں جو ہے نا آج کل میں ہمیں بھی رابعہ بصریہ جیسی صفات تو ہمیں جو ہے نا یہ بڑا اپنے اوپر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بس اور 2-4 دن میں یہ اللہ کی طرف سے القاء ہو جائے گا اور ہم یہ بن جائیں گے، اسٹیٹس ہمیں بھی مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنا بھی کر لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اب بات ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اب جب ہمیں کی ضرورت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حکم دیا گیا تو ہمیں آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ تو مراد کیا ہے؟ جتنی جلوت بڑھے اتنی خلوت بڑھے، یہ ہے نتیجہ۔ جتنی جلوت بڑھے اتنی ہماری خلوت بھی بڑھنی چاہیے، لیکن اگر چلیں اتنی خلوت نہ بھی بڑھے تو پھر بھی چلیں، تھوڑا سا تو انسان جو ہے نا اپنے آپ کو فارغ کر کے صرف آپ ہو، اللہ ہو، میں ہوں، اور صرف اللہ ہو بس، اور کوئی بھی نہ ہو بیچ میں، اور اس میں تسبیحات ہیں، اللہ کی یاد کے 30 کا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، پہلا کلمہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ ہے، مناجات ہے۔ یہ مناجات کیا ہے؟ مناجات مقبولہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو پڑھا کریں، یہ بہت پڑھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے کی چیز ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہ سے مخاطب ہیں، اور حیران کن دعائیں ہیں، حیران کن دعائیں ہیں۔ انسان جب مانگے، آپ ترجمہ پڑھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا اللہ کے نبی نے کیا کچھ مانگا ہے۔ دنیا اتنی مانگی، اتنی مانگی، دین بھی، آخرت بھی، سب چیزیں سمودی، اس کے پورا پیکج بنا دیا۔ اس لیے اس میں خلوت ضرور بنائیں ہم اپنی، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اور اس سے اپنے آپ کو فارغ نہیں، وہ ممتاز نہ سمجھیں کہ نہیں جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، نہیں، بہت ضرورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو مجھے آپ کو کتنا زیادہ، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو اس لیے مناجات مقبول ہے یا اور دوسری تیسری کتابیں ہیں، ان کو اپنے اس کا الحزب العظم ہے، اور اس طرح کی کتابیں کافی ساری کتابیں ملتی ہیں، بڑوں کی ہیں، پرانی بھی ہیں، موجودہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے فائدے خود دیکھیں گے، خود اس کے فائدے آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ فوائد ہیں اور کیا کچھ منافع ہیں اس کے، چند دنوں کے اندر آپ کو سر کی آنکھوں سے دکھنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آگے فرما دیا کہ کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکانا ہے، دل لگانا ہے، دل اللہ سے لگانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یعنی سارے دینی کاموں سے ہٹ کر یہ کام بھی جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، نیت کرتی ہیں سب باجی نیت کرتی ہیں نا کہ آج کے بعد کوئی ایسا وقت خالی کر کے جو آپ بہتر سمجھے، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی وقت بھی، تو کوئی بھی وقت ہو بہتر، تو ویسے فجر اور عصر کے بعد بھی ہے، وہ بھی وقت ہے، اس کے علاوہ رات تہجد کا وقت ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو اگر ابھی 1 بجے کے بعد سبق ختم ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے، 10 منٹ بیٹھ جائیں، 15 منٹ بیٹھ جائیں، اور اوپر دوپٹہ یا اوپر چیز لے کر اور صرف اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف اللہ سے باتیں کریں۔ جب آپ باتیں کریں گے اللہ سے تو جوابات آئیں گے، آپ کو باقاعدہ جواب آئیں گے، جو آپ کانوں سے سنیں گے آپ کو سرگوشی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہے ہیں۔ اپنے دکھ، اپنے تکلیفیں، پریشانیاں اور اپنی باتیں اللہ سے کریں، مخاطب کریں، یا اللہ یہ ہوا، یا اللہ یہ ہوا، کاروائی سنیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن جب آپ سنائیں گی وہ سکون ملے گا کہ ہفت تقلیم کی بادشاہت بھی، یہ باتیں بھی ہیں، لیکن حقیقت ہے اصل میں مجھے آپ کو باتیں لگتی ہیں، اور مجھے آپ کو اس پہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ یہ نصیب فرما دیں، جن اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے ان کی پھر بادشاہت دیکھنے لی ہوتی ہے، ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں، تو ان کی وہ زندگی قابل عشق ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کو بھی وقت دیں، اور اس کو اہمیت کے ساتھ اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے جی باجی، آپ عفیفہ ندیم بتائیے کیا بات ہے؟ السلام علیکم استاد۔ چلے مائک کھلا ہوا، مائک پر آئے، جلدی کریں۔ السلام علیکم اچھا ویسے ہاتھ استاد کھڑا جی۔ استاد جی، یہ جو آپ نے بتائی تھی نا آیت نمبر 5 اور 6 میں کہ ایک پریشانی کی نا 2 آسانیاں آتی ہیں،
مجھے سمجھ بھی تھی لیکن تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کر دیں. اچھا، یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک قانون ہے. وہ ایک مخصوص، ٹھیک ہے، ایک مراد ہوتی ہے. آپ اگر الکتاب ابھی کہا پھر آپ نے فوراً الکتاب کہا، مراد ایک ہی کتاب ہے. لیکن جب آپ اس کو کے بغیر لائیں گے اور مقرر تو وہ الگ الگ مراد ہوتا ہے. اگر کتابوں کا کتاب کہا تو کوئی کتاب ہے. کسی کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آئی آواز. بس شاید میرا ہی نیٹ پرابلم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت، وہ نیٹ ختم ہو گیا، کیا ہوا بتائیے. بات سمجھ آ گئی؟ پھر یا کل اسی بات کو دوبارہ کر لیں. استاد جی پھر کل سمجھا دیں کیونکہ آواز دوبارہ نہیں اس سی آ بات رہی. کو کر لیں گے انشاءاللہ. دوبارہ جی اس جی قانون کا نام کچھ ہے کہ اگر اس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں؟ بس نکرہ اور معرفہ کی جہاں تخصیصات دیکھیں گے وہاں آ جائے گا آپ کو یہ. جی. چلیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام.